کشمیر کی بہن کی عزت اچھالی جائے اور شرور میں ڈالتے ہیں۔ یہ دوگلاپن کب تک چلتا رہے گا؟ کیا اس سے کشمیر آزاد ہو سکتا ہے؟ چھوڑ دیجئے نا ان کو جن کو آپ نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے، جن کے 75 سال سے ہم نے اس کے علاوہ اور کیا ہی کیا ہے۔ تو گھروں کو اپنے سب جیل قرار دے کر ان کو گھروں میں پابند سلاسل کیا ہوا ہے اور 50 سال تک ان کو اپنے سزا دی ہوئی ہے۔ وجہ ان کا تو یہی نعرہ تھا نا کہ ہم کشمیری آپ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس پبلک کے ساتھ آپ کا میزبان اصغر تھیم۔ ناظرین، گزشتہ کچھ سال سے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ پاکستان میں منایا جاتا ہے۔ سرکاری طور پہ اور غیر سرکاری طور پہ اس طرح کی تقریبات کی جاتی ہیں۔ 5 فروری کو صبح سے لے کے شام تک پاکستان کے اندر کشمیر کے حق کے اندر نعرے بلند کیے جاتے ہیں، جلسے اور جلوس کیے جاتے ہیں، کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں اور یہ نعرے الاپے جاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، کشمیریوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، اور کشمیر کو جناب کہہ دیا جاتا ہے کشمیریوں ہم آپ کے دکھ میں اس گھڑی میں آپ کے ہم برابر کے شریک ہیں۔ لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 75 سال سے ہم نے اس کے علاوہ اور کیا ہی کیا ہے؟ ہم اہل کشمیر کی ہر وقت دکھ اور درد میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ ہم نے کشمیریوں سے مسلسل یہ کہا کہ جناب کشمیریوں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، کشمیریوں ہمیں پتہ ہے کہ وہاں مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، کشمیریوں ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، آپ کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، آپ کے بوڑھے بوڑھوں کو تشدد کیا جاتا ہے اور وہاں کے حریت رہنماؤں کو مسلسل کئی سالوں سے جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کس انداز میں آپ کے ساتھ ہیں کہ ہم آپ کو ایک دن کے طور پہ اپنے ہی گھروں کے اندر، اپنے جلسوں اور جلوسوں کے اندر، اپنے ہم نے مختصر سے یعنی چند میٹر کی ریلی نکال کر ہم روڈوں پہ یہ نعرے الاپیں گے، ہم اگلے دن یہ اخبارات کے اوپر یہ چھاپ دیں گے اور اپنے میڈیا چینل پہ یہ پیغام جاری کر دیں گے کہ پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر کو بڑے تذک و احتشام کے ساتھ منایا ہے۔ بتلائیے کیا اسی چیز کی کشمیریوں کو ضرورت ہے؟ کیا اس سے کشمیر آزاد ہو سکتا ہے؟ ہم 75 سال سے یہ ایکسرسائز کرتے آئے ہیں اور جب چاہتا ہے تو ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ اب جناب آپ نے یہ جلوس نکالنے ہیں، آپ نے یہ پروگرام کرنے ہیں، اور پھر جب دل چاہتا ہے پھر انہی کے حاملین کو ہم ان کو پابند سلاسل کرتے ہیں، انہی کو نظر بند کرتے ہیں، انہی کو ہاؤس ریسٹ کرتے ہیں، انہی کو واچ لسٹ میں ڈالتے ہیں، انہی کو جناب ان کو فورتھ شیڈول میں ڈالتے ہیں، انہی کو ECL لسٹ میں ڈال دیتے ہیں اور اس سے بڑھ کر ان کے لیے زندگی اجیرن کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہم ان کا احتساب کرتے ہیں کہ بتائیے کیا آپ نے کوئی ٹریننگ کی؟ بتلائیے آپ کہاں ٹریننگ کر کے آئے ہیں؟ بتلائیے آپ کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے؟ بتلائیے یہاں تک ہی نہیں بلکہ آپ پورا گھر کا شجر نسب دیجئے، وجہ کیا ہے کہ آپ نے کبھی کسی دور میں کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی تھی؟ کیا یہی کچھ کرنا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوگلاپن کب تک چلتا رہے گا؟ ایک طرف ہم یکجہتی کشمیر بناتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں، اداروں کو کہتے ہیں، آفیسران کو کہتے ہیں کہ جناب آپ روڈ پہ آئیے، اور دوسری طرف پھر ہمارا یہ رویہ کہ ہم ان کے خلاف اس طرح کی آپ بنانا چاہتے ہیں یکجہتی کشمیر، تو پھر آپ کو میں واضح طور پہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ چھوڑ دیجئے نا ان کو جن کو آپ نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے، جن کو آپ نے ہاؤس ریسٹ کیا ہوا ہے، جن کو گھروں کو اپنے سب جیل قرار دے کر ان کو گھروں میں پابند سلاسل کیا ہوا ہے اور 50 سال تک ان کو اپنے سزا دی ہوئی ہے۔ وجہ ان کا تو یہی نعرہ تھا نا کہ ہم کشمیری آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، لیکن یہ دوگلاپن، یہ اس طرح کے دو چہرے دنیا کے سامنے۔ لیکن مجھے بتلائیے کیا کشمیر کے دکھوں کے ازالہ کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم جناب اس طرح کے جلسے اور جلوس کر لیں گے؟ ہم اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ان کی جناب نعرے لگا کے، پینافلیکس چھپوا کے، جھنڈے اٹھا کر ہم یہ پیغام دنیا کو واضح کر کے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بتلائیے کشمیر کی بہن کی عزت اچھالی جائے، کشمیر کی بیٹی کو تار تار کیا جائے، کشمیر کے بچے کو سولی پہ لٹکایا جائے، کشمیر کا بیٹے کو جیلوں میں ڈالا جائے، ہم یہاں کھڑے ہو کر کہیں ہم اس کی اس گھڑی میں برابر کے شریک ہیں؟ بتاؤ اس سے ان کے مداوا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا تضاد ہے کہ ہم 75 سال سے یہ کرتے آ رہے ہیں، مزید کب تک کریں گے؟ پھر نعرے کیا لگاتے ہیں کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے؟ بتلائیے آج شاہ رگ تو آپ سے کٹ گئی، تو اگر آپ واقعتاً وہ آپ کی شاہ رگ تھا تو آپ زندہ کیسے ہیں؟ واقعتاً وہ آپ کی شاہ رگ ہے تو پھر آپ کا وجود کیوں باقی ہے؟ پھر آپ کے جسم میں جان کس طرح باقی ہے؟ نہیں، یہ جھوٹا اور دل فریب نعرہ ہے۔ نہ آپ نے اس کو شاہ رگ تسلیم کیا، نہ آپ نے عملاً کبھی ثابت کیا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ اس طرح عملاً ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ رویہ نہیں، پھر آپ کو عملی طور پہ سامنے آنا ہوگا۔ عملی طور پہ جس چیز کی ان کو ضرورت ہے آپ کو وہ دینی ہوگی، وہ ان کو میسر کرنی ہوگی، تب
تب جا کے کشمیری رہائی ان کے لیے ممکن ہے، ورنہ اس طرح کا رویہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے دکھ کو اور تو بڑھاوا دے سکتا ہے کہ جناب ہمارے یہاں بچے کٹ گئے اور انہیں وہاں پہ اپنے سڑکوں کے کھڑے ہو کر اپنے نعرے بلند کر دیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کرنا میرے انتہائی نامناسب ہے۔